اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ سمجھ لیں کہ بندے کو خدا تک پہنچانے میں سب سے بہترین چیز ہے وہ آج کی ویڈیو میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک پیر کے دو مرید تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک پیر کے دو مرید تھے۔ ایک جو مرید تھا وہ عام انسان تھا، یعنی وہ ہر وقت ذکر اذکار نماز روزہ، ہر وقت وہ باوضو رہنا، ہر وقت وہ ذکر کی حالت میں ہی رہتا تھا۔ اور جو دوسرا اس کا مرید تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا، تو وہ ہر وقت اپنے سلطنت کے معاملات کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ ہر وقت صرف فرض نماز کے علاوہ باقی تمام تر اپنے امور اس کے سلطنت کو سنبھالنے میں ہی ہوتے تھے۔ تو جو پیر تھا وہ ہر وقت اپنے جو بادشاہ مرید کے ہی گن گا رہا ہوتا تھا کہ یہ میرا مرید بڑا کامل ہے، یہ میرا مرید بہت ہی اعلیٰ مرید ہے۔ تو جو دوسرا عام انسان تھا، جو اس کا مرید تھا، وہ ہر وقت جب ذکر میں رہتا تھا تو اس کو بہت ہی پریشانی ہوئی کہ میں دیکھوں جا کے میں ہر وقت ذکر میں رہتا ہوں تو مرشد جو ہے نا وہ دوسرے مرید کا جو بادشاہ ہے، جو ہر وقت سلطنت کے امور میں لگا رہتا ہے، اس کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا مرید بڑا کامل ہے، بڑا کامل مرید ہے۔ تو وہ اپنے مرشد سے اجازت لے کے گیا، بادشاہ کے حضور جا کے پیش ہوا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے، تو وہ بادشاہ نے اس کو اچھی جگہ پہ بٹھایا، اچھا کھانا کھلایا۔ تو وہ دیکھتا رہا کہ بادشاہ دن بھر سلطنت کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، سلطنت کے امور کو دیکھ رہا ہے، سلطنت کے فیصلے کر رہا ہے، صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہے اور پھر اس صبح پھر اٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ کون سا اتنا کامل مرید ہے جو مرشد ہر وقت اس کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ تو سارا دن سلطنت کے امور میں ہی پھنسا ہوا ہے، صرف فرض نماز پڑھتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو میں جو ہر وقت ذکر اذکار میں رہتا ہوں، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، مرشد میرا تو نام ہی نہیں لیتے۔ تو وہ جو اس کا پیر بھائی تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو اس کے دل کی بات کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے صبح میلہ لگنا تھا، تو بادشاہ نے اپنے پیر بھائی کو کہا کہ آپ ہاتھی پہ سوار ہو جائیں اور جائیں میلہ دیکھیں۔ اور جو ہاتھی پہ جب وہ سوار ہوئے تو اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ دے دیا اور ساتھ دو سپاہیوں کو بھی بھیج دیا کہ جب بھی اس کے ہاتھ سے اگر دودھ کا پیالہ تھوڑا سا جھلکے تو اس کا فوراً سر قلم کر دینا۔ تو ساتھ ہاتھی پہ سوار کر کے دودھ کا پیالہ دے کے اس نے بھیج دیا کہ جاؤ جی میلہ دیکھ کے آؤ۔ بادشاہ نے بھیج دیا اپنے پیر بھائی کو۔ تو جب وہ سارا دن میلہ دیکھ کے شام کو واپس گھر لوٹا، جب وہ اپنے علیحدہ کمرے میں ہوئے دونوں مرید، بادشاہ بھی اور وہ عام انسان بھی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میلہ دیکھا، کیسا لگا پھر تمہیں میلہ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کیا خاک میلہ دیکھنا تھا، میرا سارا دھیان تو دودھ کے پیالے پہ ہی لگا رہا کہ کہیں دودھ کا پیالہ نہ جھلک جائے اور یہ دونوں جو آپ کے سپاہی ہیں وہ میری گردن نہ اڑا دیں۔ تو میری تو نظر ہی نہیں ہٹی دودھ کے پیالے سے، تو میں تو سارے وقت میرا دھیان، تمام تر توجہ میری دودھ کے پیالے پر ہی تھی کہ اگر دودھ کا پیالہ جھلک گیا اور تھوڑا سا دودھ بھی نیچے گر گیا تو یہ دونوں جو آپ کے سپاہی ہیں وہ میری گردن اڑا دیں گے، تو میں نے تو میلے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تو بادشاہ جو اس کا پیر بھائی تھا، بادشاہ وہ مسکرایا، اس نے کہا یہی حال میرا ہے کہ میں دن بھر سلطنت کے امور کو سر انجام دے رہا ہوتا ہوں، سلطنت کے کام دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا جو دل ہوتا ہے نا وہ مالک کی طرف ہر وقت ہی ہوتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری توجہ، میرا دل مالک کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے مرشد بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بہت ہی کامل مرید ہے۔ دیکھیں سامعین، یہی ولایت کا راز ہے کہ آپ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھ لیں، انہوں نے تمام تر دنیاوی معاملات کو بھی دیکھا لیکن اپنے دل کو مالک کی جانب متوجہ رکھا، کیونکہ دل بزرگ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے،
اور اس گھر میں سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کو، حضرت سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک اپنے دل کے دروازے کے اوپر بیٹھا رہا، 30 سال تک میں نے اپنے دل کی نگہبانی کی، میں نے اپنے دل میں سوائے مالک کے کسی اور کو آنے نہیں دیا، پھر میرا دل جو ہے نا وہ مالک کا آئینہ ہو گیا، میں نے اپنے دل کو جب بھی دیکھا تو اس میں مجھے میرا مالک نظر آیا۔ تو یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ ہتھ کار ول اور دل یار ول، یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کی جو تمام تر معاملات ہیں وہ دنیاوی ہوں، لیکن آپ کا دل اپنے مالک کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہی ان کا طریقہ رہا کہ وہ دنیاوی معاملات بھی دیکھتے رہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھتے رہے، کام بھی کرتے رہے، لیکن اپنے دل سے مالک کی یاد کو غافل نہیں کیا۔ یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الفقر پنجم ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں، ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی میں ایک سیکنڈ بھی، میں ایک دم بھی، میرا ایک سانس بھی مالک کی یاد سے غافل نہیں رہا، اگر وہ غافل ہوا تو وہ کفر میں شمار ہوگا۔ تو یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعلیمات ہے۔ اور مجدد دورہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا کو اور اس کی خواہشات کو اپنے دل میں لے لیتا ہے، اس وقت اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے عروج کا، جو انسان کی خوشحالی کا دار و مدار یہی ہے کہ وہ دنیا کو دنیا میں ہی رکھے، یعنی اپنے دل میں دنیا کو نہ آنے دے۔ یعنی کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تب تک وہ تیرتی رہتی ہے، تب تک وہ کامیاب رہتی ہے، وہ اپنی منزل تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ پانی کشتی میں اگر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے اور وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہی مثال حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں دنیا نہ آئے، تمہارے دل میں سوائے مالک کے اور کچھ نہ آئے، تم دنیا میں تو رہو، دنیا میں کام کاج کرو، یہ نہیں کہ تم جنگلوں میں نکل جاؤ، یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ اصل ولایت یہی ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کے دنیاوی معاملات کو بھی سر انجام دے، بیوی بھی شادی بھی کرے، بچوں کو بھی دیکھے، اپنے تمام تر کاروبار کو بھی دیکھے، لیکن اپنے دل کو مالک کی جانب متوجہ رکھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں ینام عینی و ینام قلبی، یعنی میں سوتا ہوں، میرا دل نہیں سوتا۔ اور دل کو ہمارے جسم میں صدر کا مقام دیا گیا ہے، یعنی وہ جو دل ہے نا وہ سب سارے جسم کو سلا دیتا ہے اور خود جاگتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما گئے ہیں کہ تم اگر مندر گرا دو، مسجد گرا دو، جو کچھ تم سے گرایا جا سکتا ہے وہ گرا دو، لیکن کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ دلوں میں خدا بستا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں آپ کو اگر تلاش کرنا چاہوں تو وہ کہاں تلاش کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے تلاش کر، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان میں مجھے تلاش کر۔ اب ٹوٹے ہوئے دل کون سے ہیں؟ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ وہ دل ٹوٹے ہوئے دل نہیں ہیں جو دنیاوی محبت میں ٹوٹے ہیں، جن کو کسی لوگوں نے دھوکہ دیا وہ ٹوٹے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دل نہیں ہیں۔ جو برادری کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، جو خاندان کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، جو کسی کی محبت میں ٹوٹے ہیں، وہ دل ٹوٹے ہوئے دل نہیں ہیں۔ وہ دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی قلب شہید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کھینچتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بس جاتے ہیں آ کے۔ اور نہیں بادشاہ، قرآن مجید میں بھی ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں۔ تو یہیں بھی جب اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے قلب کو شہید کرتے ہیں۔ اب ہمارے قلب کی جو کیفیت ہے وہ قلب صنوبری ہے، پھر قلب سلیم، پھر قلب منیب، پھر قلب شہید۔ جب مقام قلب شہید کے مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے تب اس میں اللہ تعالیٰ آ کے بس جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہاں سے کہیں بیرون ملک رابطہ کرنا ہوگا تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرو گے، لیکن اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو وہ تمہارا دل ٹیلی فون ہے، اس کی جو آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ تک اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ اور بندے اور اللہ کے درمیان جو ٹیلی فون کا کام کرتا ہے وہ ہمارا دل ہے۔
یہ ہمارے مرشد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظ اللہ العالی کی تعلیم ہے، آپ کی یہ تعلیم ہے۔ حضرت سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک رات میں سویا تو میں نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے قطاروں کی قطار فرشتوں کی اتر رہی ہے اور وہ میرے دل کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم میرا کیوں طواف کر رہے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا دل اب اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے، ہم اس میں جو مالک کی شبیہ ہے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اسی مرشد کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کا دیدار باہو من لاکھ کروڑا حجہ ہو، کیونکہ مرشد کا جو دل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بس رہی ہے۔ تو جب اس کا ہم دیدار کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب اگر ہم کعبہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، اب مرشد کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے مرشد کریم جو کامل مرشد ہے اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب اگر ہم دعا کو دیکھیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا کا پہلا جو دال ہے، بزرگ فرماتے ہیں وہ دل سے نکلا ہے، یعنی اگر آپ تڑپ کے اپنے دل سے مالک کو پکاریں گے تو وہ ہماری فوراً ہی دعا قبول فرما لیں گے۔ لیکن ہم زبانوں سے دعا منگوانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان تو کتنے پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے ہم زیادہ بول جاتے ہیں، ہمارے زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہماری دعا وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اب کیوں کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ان کے دلوں پہ موریں لگ جاتی ہیں، کیونکہ دل سے انسان، اب مسلمان تو سارے ہیں، ایمان والا وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان اتر جائے گا۔ تو ایمان کس کے دل میں اترے گا؟ جس کے دل میں مالک آ جائے گا۔ تو یہی بزرگان دین کی تعلیم ہے، یہی ولایت کا راز ہے، اور کوئی ولایت نہیں ہے، یہی ولایت کا راز ہے کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کو بھی سر انجام دیتے رہیں، آپ کے دل میں مالک کی ذات موجود ہو، آپ کے دل مالک کی جانب ہر دم متوجہ رہے، تو یہی ولایت ہے، یہی ولایت کا راز ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔